اس کے علاوہ وہ بستی والے کیا کرتے تھے؟ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اب کیا کرتے تھے؟ کلاس سسٹم تھا اور وہ چاہتے نہیں تھے کہ شعیب علیہ السلام پر لوگ جو ہیں ایمان لائے، کیونکہ کچھ خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بزنس مین لوگ تھے اور وہ اپنے اثر و رسوخ کا وہ شو کرتے تھے غریب لوگوں پر، ان پر اپنا حکم چلاتے تھے. کیسے؟ کہ ان کی رستوں میں بیٹھ جاتے. یہ لوگ رستوں پر ناکہ لگا کر لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، کبھی ڈرا دھمکا کر ان کی بے عزتی کر کر سب کچھ چھین لیتے تھے. تو اگر شعیب علیہ السلام پر کوئی ایمان لانے کی طرف مائل ہوتا نظر آتا تو اسے ہر طرح سے وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے. تو یہاں پہ دو رستوں کی بات ہوئی ہے نا. ایک رستہ کہ عام رستہ جو ایک حصی رستہ ہوتا ہے کہ رستوں میں بیٹھ کر کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اس کے رستوں پہ بیٹھ کر اس کو دھمکیاں دینا، ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کی طرف آنے والے جو لوگ ہیں، سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو آتے ہیں. شعیب علیہ السلام پر اس وقت ایمان لا رہے تھے تو اللہ کی بات مان رہے تھے نا، جو ایمان لا رہے تھے، تو ان کو روکنا، ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا کہ تمہارا رستہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو بد دل کرنے کی وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھ پن، یعنی ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کے احکامات میں طرح طرح کی خرابیاں نکال کر، شبہات پیدا کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رستہ سیدھا نہیں ہے، یہ غلط رستہ ہے. کن کے سامنے؟ جو لوگ ایمان لا رہے ہوتے ہیں. نہ خود ایمان لاتے ہیں، نہ ہی ایمان لانے والوں کو ایمان لانے دیتے ہیں. جیسے کہ آج بھی اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ ایک خاص قوم کے لیے تھی، لیکن اس میں وضاحت قریش کی بھی تھی. قریش مکہ بھی تو ایسے کیا کرتے تھے کہ جب بھی پتہ لگتا کہ کوئی بڑا اللہ کے رسول پر ایمان لا رہا ہے تو اس کے راستے میں بیٹھ کر اس کو تنگ کرتے، اس کو پریشان کرتے، اس کو ڈراتے دھمکاتے، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے، اللہ کے رسول کو مجنون، دیوانہ اور شاعر کہہ کر لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور آج بھی جو بندہ صحیح بات قرآن حدیث کی کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں اتنے ڈاؤٹس کا شکار کر دیتے ہیں دوسروں کو کہ دوسرا اس کی ہر بات کو سچ سمجھتا ہوا اس قرآن حدیث کے ساتھ اس کے دلائل میچ بھی ہوتے ہوگے، لیکن اس کی کوئی ذاتی کمی بیشی کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، اس کے مضبوط دلائل کا بھی انکار کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسے آج کے کچھ لوگ آپ کو مسلمان دانشور، صحافی اور پروفیسرز ملیں گے، صوفی ملیں گے، جو فلسفہ پڑھنے کے بعد قرآن حدیث کی اتنی بات ہی نہیں کرتے، جنہوں نے انسانوں کو جنت جہنم کے بارے میں ڈاؤٹس پہ ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ جہنم میں جانا ناپسند ہے اور نہ جنت میں. اللہ کا قرب حاصل کرو، بس اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے تو چاہے جنت ملے نہ ملے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ایون کہ ہم نے بھی کچھ دن پہلے یہ پڑھا تھا، کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے پھر وہ مجھے جہنم میں بھی پھینک دے، جنت میں نہ ہی بھیجے تو بھی میں اس پہ راضی ہو جاتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈاؤٹس. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت کو ختم کر دو اور جہنم کو بھی ختم کر دو تاکہ انسان صرف ان چیزوں سے بالا تر ہو کر صرف اللہ کے بارے میں سوچے. اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اس طرح کے بے شمار ڈاؤٹس ہیں جو کہ یہ فلسفہ پڑھنے والے لوگ انسانوں کے اندر پیدا کرتے ہیں. مثلا کیا مخلوق کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ بھی کریں تو آپ کو جو ہے نا دنیا آخرت کے اندر کامیابیاں مل جاتی ہیں. تو پھر اسی طرح پھر نماز جو ہے، قرآن میں صرف نماز کا حکم آیا ہے تو نماز پڑھو، جیسے بھی پڑھو، کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو، نماز ہو جاتی ہے. ایون کہ وضو کے بغیر، کیونکہ قرآن میں تو وضو کے بغیر نماز پڑھنے کے بارے میں پختہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ تو حدیث کے اندر ہے، تو حدیث کے بارے میں کیا پتہ کہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں.
ٹھیک ہے وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لو، نماز کا طریقہ کوئی بھی اختیار کر لو، اللہ کو تو نماز چاہیے نا، تو اس لیے نماز کوئی بھی کسی بھی طریقے سے پڑھ لیں وہ پوری ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ تو پھر حدیث کا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا کیا کانسیپٹ ہے؟ تو حدیث کو منکرین حدیث بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو قرآن کی بڑی محبت کرتے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ سب کیسے ہوتا ہے؟ حدیث کے بارے میں خود بھی ڈاؤٹس اور لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈاؤٹس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو بھی کیوں بھیجا؟ ان کی باتوں کو قرآن کی تفسیر کیوں کہا؟ تو اس لیے ایسے ڈاؤٹس کا خود بھی شکار نہیں۔ اگر آپ قرآن کے علاوہ باقی کتابیں پڑھتے رہیں گے تو آپ خود بھی ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگیں گے۔ میرا ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس اس میں رہا ہے کہ قرآن سے دور رہ کر جب آپ باقی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو وہ باتیں اتنی اچھی سچی لگنے لگتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائٹر جو ہے اس نے تو کمال لکھ دیا، اور چاہے وہ کتاب کی جو باتیں ہیں قرآن کے ساتھ ٹکراتی کیوں نہ ہو۔ اس لیے قرآن پڑھیں، ساتھ ساتھ ان کا بھی مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سچی باتیں کیا ہیں۔ ہر لکھنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کی الفاظ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور بڑا اچھا لکھ رہا ہے اور اس کی رائٹنگ کے کانسیپٹ جو ہیں وہ بالکل صحیح ہوں۔ اس نے اپنے تجربے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق لکھا ہے۔ اللہ کے کلام سے تو اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو ڈاؤٹس آتے ہیں اور ٹیر پن آ جاتا ہے دین کے اندر اور پھر ہم اگر اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم جو اس پر ایمان لاتا ہے ان کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کو کیوں پڑھنا؟ قرآن کی تفسیر کیوں پڑھنی؟ خود ہی مطالعہ کریں، خود ہی پڑھ لیں، خود سیکھ لیں، اس کو کسی سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ بھی ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کے لیے ہمیں گائیڈر کی ضرورت رہتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پورے کا پورا علم تو نہیں ہوتا حدیث کا۔ اب حدیث اس کی تشریح ہے، جس جیسے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے آہستہ آہستہ ہمیں اس قابل ہوں گے کہ پوری محنت کرنے کے بعد کہ ہم خود اس کا مطالعہ کر سکیں۔ یہ معاشرے کی چند جھلکیاں ہیں جس کی چند ایگزامپلس ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے کانسیپٹس ہیں ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو ظاہری ہمیں لگتا ہے جیسے عبادت ہے لیکن وہ دین کے اندر ٹیر پن ہوتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول کی باتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ لوگوں کے ناکوں پہ بیٹھ کر ان کو اللہ کے رستوں سے روکتے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نعمت یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو اس نعمت کو جب تم بہت تھوڑے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا۔ اللہ کا احسان یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری نسل کو کس طرح بڑھایا۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اگر تمہیں پھر بھی اثر نہیں ہو رہا تو پھر جو مفسدین کا انجام ہوا نا، جو پہلے لوگوں نے کیا تھا ان کا انجام ہی ایک دفعہ دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ فساد کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ عبرت حاصل کرو۔ اور یہی تو کام ہے کہ اگر ہمیں کبھی کبھار یہ پوائنٹ ہمیں اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمیں کبھی کبھار اپنی برائیاں نظر آنے کے بعد بھی اپنی برائیوں کے بارے میں، یعنی برائیاں ہم کرتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے برا کام کریں لیکن اپنے سامنے ایکسکیوزز، دلائل اور پتہ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پا رہے، تو تب کیا کریں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ایسے ہی غلط کام کیے اور ان پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا دی گئی، تو ان کو یاد کرنا چاہیے، ان پہ تدبر غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر انسان اس سزا کے خوف سے کیا ہوتا ہے؟ نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب پھر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب موت کو کثرت سے انسان کیوں یاد کرتا ہے؟ سو پتہ جب چلتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر آٹومیٹکلی وہ اپنے خالق سے ملنے کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے. تو موت کو یاد کر کے مایوسی نہیں, یہ بھی ایک تدبر ہے کہ اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح جو پہلے لوگ اس دنیا سے گئے ان کو یاد کرنا. ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا رہے ہیں, ان کی زندگیوں پر غور و فکر کرنا. تو وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین, اگر نہیں دل کرا چھوڑنے کو کوئی برائی تو پھر انجام دیکھو فساد کرنے والوں کو کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرو. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي, اور جب بھیجا گیا شعیب علیہ السلام کو تو ان کی دعوت کی وجہ سے دو طرح کے لوگ سامنے آئے. ایک وہ لوگ تھے جو ایمان لائے اور دوسرے وہ لوگ تھے جو ایمان نہ لا سکے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا, اگرچہ ایک گروہ ہے جو تم پر ایمان لایا اور اس چیز پر جو تم پر بھیجی گئی, تمہارے ساتھ بھیجی گئی, وہ چیز معجزہ ہے, وہ احکامات ہے. وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا, اور ایک ایسا گروہ ہے جو ایمان نہیں لایا. ویسے بھی جب آپ کوئی چیز سامنے لاتے ہیں, کوئی ایکسپیرینس اپنا, کوئی نیا کام لے کے آتے سامنے, تو ہمیشہ آپ کے ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں. اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ سارے کے سارے ماننے والے ہوں, ہمیں سب قبول کریں, ہماری بات ہر ایک مانے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء پر بھی کبھی سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے, چند لوگ ایمان لاتے. تو کیا انبیاء کی بات سچی نہیں تھی؟ حق کو ماننے والے ہمیشہ کم ہوتے. اب اس پہ کہا جا رہا ہے فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا, بس صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان. یہاں پہ انہیں کفر پہ صبر کا حکم نہیں دیا جا رہا, بلکہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے. کہ جیسا کہ دوسرے سورۃ توبہ آیت 52 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ, سو انتظار کرو بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. تو اس لیے ان کو کہا جائے کہ صبر اس چیز کا کرو کہ دیکھ لیں گے پھر اللہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کیا کرے گا. اگر تم اس چیز سے باز نہیں آ رہے, تم میری بات نہیں مان رہے, ایمان والوں کو تنگ کر رہے ہو, ان کو ٹارچر کر رہے ہو, ذہنی طور پر ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو, اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ جسمانی طور پر کسی کو تکلیف دیں. جو آپ ذہنی طور پر کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا, یا کسی کی ذہنی طور پر کسی کو روکتے ہیں کسی اچھے کام سے, یعنی دیکھیں آپ بظاہر نہیں کہہ رہے کہ یہ فلاں کام نہیں, ایک کام چھوڑ دو, لیکن آپ اشارے کنایا میں اس کو سمجھا رہے ہیں اس کام کی خوبیاں کم بتا کر, خامیاں زیادہ بتا کر, فوائد کم نقصانات زیادہ بتا کر مینٹلی طور پر اگلے انسان کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. پھر وہ نئے کام دیکھیں, جیسے کہ اب کسی کے اوپر صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے ہمیں. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ہم اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کے اوپر صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں, مزید اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہمیں کہیں گے کہ ایسے لوگوں سے تو دور رہنا چاہیے, ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے. تو ہمیشہ احسان فراموش ہیں, یہ ہماری نیکیوں کو بجائے ان کی قدر کرنے کے اور ان کا احساس کرنے کے, شکر ادا کرنے کے, نہ شکری کرتے ہیں. آئندہ کے بعد مجھے ان کی ہیلپ نہیں کرنی. اب دو رویے سامنے آئے نا, اگر آپ اچھا کام کرنے لگتے ہیں, کسی کو معاف کرنے لگتے ہیں, آپ کے پیرنٹس میں سے ہیں, پیرنٹس ایسا کرنے لگتے ہیں تو بچے ان کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ فلاں وقت میں ایسا کیا تھا, آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کر رہی ہیں. یا ان کو اگر ان کے دل صاف ہونے لگتے ہیں تو اب ان کی آپس کی پرانی رنجشوں کو یاد کروا کر ذہنی طور پر ان کو ڈسٹرب کر کے دوبارہ سے دور کر دینا. یہ جو ذہنی اذیت ہوتی ہے نا, یہ اذیت بھی انسان کو کسی کو دینے کی وجہ سے ہم اس کو دور کر دیتے ہیں نیکی سے, اور پھر اس کا وبال اور اس کا جو یہ جرم جو ہم کرتے ہیں, وہ بندہ اگر نیکی سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نقصان ہمیں بھی پہنچے گا جو اس کو دور کر رہا ہے. اس لیے ایسا تدبر اور غور و فکر کرتے رہیں کہ کہیں آپ کی وجہ سے کوئی نیکی سے دور تو نہیں ہو رہا. کل ہم نے سیکھا تھا کہ کوئی ایسا کام نہ شروع کیا جائے کہ جس سے برائی, یعنی کوئی کسی برائی کا آغاز نہ ہو. چاہے آپ بڑے گھر میں
سبلنگس میں سے بڑے ہیں تو آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی آپ کو فالو کریں، برا کام نہ کریں، برے کام کی ابتدا نہ کریں۔ تو آج کیا سیکھا کہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں نیکی کے معاملے میں، جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اس کے اندر جذبہ اور پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ انسان مزید اچھے کام کرے۔ تب وہ ایسا نہیں کرتے تھے تو اس بات پہ کہ اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا تو پھر عذاب آتا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ادا سے کہ حاکم ہے وہ، بہت زیادہ ایک سکون ملتا ہے اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے اور آپ کے ساتھ فیصلہ اچھا نہیں ہو رہا۔ ہسبینڈ وائف کی ریلیشن میں دیکھ لیں، آپ آپس میں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو 3-4 بہو ایک گھر میں اکٹھی رہتی ہیں، ان کے آپس کے معاملات دیکھ لیں۔ اگر کسی بھی معاملے میں لگے کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، لوگ فیصلہ اچھا نہیں کر رہے، تو سمجھے کہ آج کی آیت آپ کے لیے فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، بس صبر کر لو۔ اور یہ ایمان والوں کو اس چیز کا صبر کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ لوگ کیا ہیں، اور ان کو کہ تم صبر کر لو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ ایک کے لیے خوشخبری ہے اور ایک کے لیے دھمکی ہے، ایک ہی لفظ، ایک کے لیے خوشخبری، ایک کے لیے دھمکی۔ تو بعض اوقات ایک ہی سیشن، ایک ہی لیکچر، ایک ہی آیت کسی کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، کسی کے لیے دھمکی ہوتی ہے۔ تو ہمیں دونوں طرح سے سوچنا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ ہم بس یہ سوچتے رہیں کہ ہمارے لیے تو خوشخبری آئی۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو پازیٹیو پوائنٹس اس میں سے نکلتے ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس کے لیے یہ دھمکی ہے، میرے لیے تو خوشخبری، اللہ مجھے بالکل میرے ساتھ فیصلہ بہتر کرے گا۔ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ کہیں میری طرف سے تو نہیں کسی کو کوئی نقصان پہنچ رہا، یا میری طرف سے کسی کے لیے کوئی آزمائش تو نہیں آ رہی، یا مشکل تو نہیں ہوئی میری طرف سے کسی کی زندگی، یا میں نے تو نہیں کسی کو اذیت پہنچائی، میرے اخلاق سے، میرے کردار سے تو نہیں کسی کو نقصان ہو رہا۔ اس لیے ہر معاملے کے اندر اپنی زندگی کے معاملات چیک کرتے رہنا چاہیے کہ آپ کی طرف سے کسی کا حق نہ، آپ کسی کا حق نہ ماریں، آپ کسی کا حق نہ کھا جائیں۔ انسان کو اس کی ایفرٹس کے مطابق، اگر آپ اپنے گھروں میں کام کروا رہے ہیں، آپ کے گھروں میں مزدور ہیں لگے ہوئے، ان کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو ان کی سیلری دے دینی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو کسی اسکول میں کسی جگہ پہ پڑھنے بھیجتے ہیں تو بجائے ان کو تنگ کر کر کے فیسز دینے کے، یہ بھی تو ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر ان کو بجائے کمپلیٹ جو پیکیج ہے اس کو پے کرنے کے آپ جو وعدہ کیا ہوا ہے اس سے کم پے کرنا، یا پھر تنگ کرنا کسی کو۔ تو ہماری جو آج کے دور کی ایک بہت بڑی یہ بری خصلت ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر دوسروں کو رسپیکٹ دے کر جابس میں بھی، بہت کم ایسے ادارے ہیں جہاں پہ بہت عزت کے ساتھ یہ چیزیں سیلری وغیرہ دی جاتی ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر بھی تھوڑا احتیاط برتنی چاہیے کہ ہماری اس معاملے کے اندر بھی کمی بیشی نہ رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے نا، تو پھر اس فیصلے کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے۔ تو تیار ہونے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کے ہر کونے میں جا کے دیکھنا ہے کہ مجھ سے جو کمی ہو رہی ہے نا، میرے ساتھ کوئی اگر زیادتی کر رہا ہے یا میرا حق نہیں صحیح دے رہا، کوئی ایشو نہیں ہے، میں نے معاف کیا لوگوں کو، لیکن اللہ میری وجہ سے کسی کا حق نہ ضائع ہو، کیونکہ اس دنیا کے اندر حق کو پورا کرنا آسان ہے، لیکن قیامت کے دن تو اگر ہمیں اللہ نے کہا کہ اب اس کی پوری زندگی کا حق اس کو دو، تو پھر کیا ہوگا؟ کیسے ہم اللہ کے سامنے پوری دنیا اور آسمان اور زمین اللہ اگر ہمیں دے دے نا، تو وہ بھی اکٹھی کر کے اللہ کو دیں کہ یہ اس کی کمی کو پورا کر لیا جائے، تو بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو آج وقت ہے اپنی زندگی کے ہر کونے میں جا کر اپنے معاملات کے، اخلاقیات کے،
اپنے عبادات کے ہر کونے میں جا کر یہ دیکھیں کہ کہاں پہ کمی ہو رہی ہے، کہاں پہ کمی بیشی ہو رہی ہے، اور حصی طور پر بھی معنوی طور پر بھی، یعنی جو حصی طور پر آپ کی باہر چیزیں ہو رہی ہیں اور معنوی طور پر آپ کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے. اور اگر زیادتی کوئی کر رہا ہے تو صبر کریں، اگر آپ کسی پہ کر رہے ہیں تو ڈر جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پکڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے کی اور معاملات کو بہتر طریقے سے انجام تک لے کے جانے کے لیے ہمیں توفیق عطا کرے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات کو اتنا بہتر کر دے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں، عیب والا مال بیچ کر یا چیزوں کو عیب دار بنا کر ہم سیل نہ کریں، بلکہ ایک بہترین طریقہ اختیار کریں، اور اپنی نسلوں کے اندر بھی، کیونکہ ہماری نسل جو آگے سے بڑھنی ہے اگر اس کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے. ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو بچپن سے اگر یہ چیز سمجھائے، ٹھیک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر، کیونکہ بچہ جو گھروں میں دیکھتا ہے، اگر بچہ گھر میں دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والے کسی معاملے کے اندر دھوکہ دے کر مال حاصل کر رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے جھوٹ بولتا ہوا دیکھتا ہے، تو وہ بچے کے اندر اس کی جو ڈیزائننگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر سیٹ ہو جاتی ہے چیزیں، اس کو لگتا ہے یہ برا کام نہیں ہے. اس لیے اس کام کو اتنا عیب دار بنا لیں، اتنا برا بنا لیں اپنے بچوں کے سامنے کہ ان کو ایسے لگے جیسے کہ چوری کرنا ایک بہت برا کام ہے نا، برا فعل ہے، جس نے چوری کی، فلاں لوگوں کا نا یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، ایسے لگنا شروع ہو جائے. جیسے کہ شرک کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اس طرح سے یہ برائی بھی بری برائی لگے گی تو بہترین کرنے کی طرف ہم بڑھیں گے. اللہ سے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اور یہ شعور یہ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے سب کے لیے کہ کم از کم اپنے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے. اپنے جو چھوٹے ہیں بڑوں کو بتانا ہے بس، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم ان کو لگے کہ ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے یا ان کو سکھایا جا رہا ہے ان کا بڑا بن کر. ان کی بس اصلاح کرتے رہے محبت سے، حکمت سے. جو آنے والی نسل ہے نا اس کے اندر سے یہ چیزیں ختم کرنی ہے. تو یہ اسائنمنٹ ہے، یہ آپ کی لائف کے آخری مومنٹ تک یہ اسائنمنٹ آپ حل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کہ جیسے بچوں کو قرآن کا شوق دینا ہے، نماز کا شوق دینا ہے، ویسے معاملات کے اندر بھی ان کو بہتر سے بہتر انسان بنانا ہے، اصول پرست انسان بنانا ہے، جو دھوکہ دینا ناپسند کرتا ہو. تو اس ٹائم یہی مائنڈ میں آ رہا تھا کہ بس وہی چیزیں جو ہم ترازو سے تول رہے ہوتے ہیں تو اس میں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. اور پہلے بھی جب بھی یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھا یا جہاں پہ تجارت والی کی بھی بات ہو رہی ہوتی تھی تو وہاں پہ ہی پڑھتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس نے ناپ تول میں کمی کی تھی تو پھر ان پہ عذاب آیا. تو لیکن جب پھر اس کی تفصیل بتائی گئی اور تھوڑی تدبر والی چیزیں، تو اتنے زیادہ معاملات ہیں جن میں ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اکثر رشتوں میں کہا گیا نا کہ ہم ایسے کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں اور کسی کی زیادہ فیور کر دیتے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رشتہ داروں میں اگر کوئی امیر ہے نا، تو چاہے ان سے تھوڑا دور کا ہمارا رشتہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے ہر غم میں جا کے جلدی سے شامل ہو جاتے ہیں. کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے فوراً چلے جائیں گے، اگر ویسے ان سے ملنے جائیں گے تو ان کے لیے زیادہ چیزیں لے کے جائیں گے. لیکن اگر کوئی غریب ہے اور قریبی بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ رویہ نہیں رکھتے. اسے اگر وہ ہم سے مانگنے بھی آ جائے نا ضرورت ہو تو بھی ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہم تھوڑے سے اسے دیتے ہیں. تو ایسے جیسے کرپشن ہے نا ایک طرح کا، یہ جو ناپ تول میں کمی کرنا، تو جیسے ہم حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں، لیکن ہم خود چھوٹے چھوٹے معاملات میں یہ کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں بچوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک بچے کو اتنی زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، اسے پیار کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے اگر کوئی ایگزامینر ہے تو ایگزامینیشن ہال میں اگر کسی جاننے والے کی کو چیٹنگ کروا رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو بے شک پیسے نہیں دے رہا لیکن اپنے جاننے والے کو چیٹنگ
करवा रहा है और दूसरे को हक मांगा जा रहा है जो मेहनत करके वहाँ पे आया हुआ होता है, तो ये भी करप्शन में आता है। बहुत से मामला हैं, चाहे वो हाथ से कर रहे हैं या जुबान से कर रहे हैं, हम उनमें करप्शन कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जब जैसे बात ये ना कि घरों में हमारे हाथ से क्या नाप तोल के दिया जा रहा होता है, जैसे अगर किसी ने पैसे रखी हुई है तो वो दूध इस तरह से ये कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर वो पानी डाल के बेच रहे होते हैं दूध इस तरह, तो नतीजतन क्या होता है कि आप गौर करिएगा कि उनकी ना वही पैसे जो उन्होंने उससे कमाए हुए होते हैं वो उनकी उसी भैंस की बीमारी पे लग जाते हैं। जो हम करप्शन से हमारे पास आ रहा होता है उसमें बरकत भी नहीं होती, और दूसरा फिर हम उल्टा ज़लील होते हैं, हम तंग होते हैं। जैसे अगर हम रिश्तों के मामले में भी ये कर रहे हैं ना कि एक का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं और दूसरे का नहीं रख रहे, तो नतीजतन क्या आता है कि कहीं और किसी और जगह पे जहाँ हमें तवज्जो की ज़रूरत होती है हम इग्नोर किए जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास लौट के आता है क्योंकि हाकिम अल्लाह है ना, तो अल्लाह फैसला करेगा कि इसके साथ क्या करना है। जैसे सारी कौमों का बताया, फिर उनके साथ ही उनके अजाब भी बताए जो पे ये वाला अजाब आया था। तो अल्लाह हाकिम है तो वो बताएगा, चाहे हम बदला इस दुनिया में मिले या आखिरत में जाके मिले, चाहे वो हमारा अजाब इधर जैसे उनका दुनिया में ज़लज़ला की शक्ल में अजाब आया था, तो चाहे हमारे अमाल की वजह से यहाँ पे अजाब मिल जाए, या चाहे जैसे उनका बादल की शक्ल में ऊपर से आया था तो चाहे हम ऊपर जाएँ तो तब हमें मिले। तो मिलता ज़रूर है, हमारे हाथों की कमाई हमारे सामने आती है। तो कोशिश करनी है हमने इंशाल्लाह कि जितने भी हमारे मामलात हैं, जितने भी हमें आज पता चल रहे हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो ज़ाहिरी होते हैं, कुछ हमें जैसे दिल के मामलात भी हैं कि हमें कुछ लोगों के मामले में हमने कीना वगैरह दिल में रखा हुआ होता है या बुराई आ जाती है, तो हम देखेंगे कि हमारे ज़हन में क्या है। ये तो ज़ाहिरी सी बातें हैं ना जो बस किसी को भी समझ आ जाएंगी, तो हमने अपना अपना एक एक पॉइंट निकालना है कि जिसमें हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। जी, तो आपने बाकी सब स्टूडेंट्स ने क्या आज के लिए लर्निंग पॉइंट्स लिए? बहुत खूबसूरत बातें हैं जो इंसान सीख सकता है और इंसान लर्न कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है आज के हमारा जुज़ 8 भी कंप्लीट हो गया। कल जुज़ 9 का स्टार्ट करेंगे, तो मोहब्बत के साथ आप पढ़ लें इंशाल्लाह। इस बार चूँकि आपका टेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि आपको बताया गया था कि सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है। और इंशाल्लाह जब आपकी थ्री मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, 3 पारे मुकम्मल हो जाएंगे, फिर तभी आपका प्रॉपर टेस्ट होगा आपके सेमेस्टर में। बस हाँ, ये आपका जो वीकली टेस्ट है ना, यही आपका टेस्ट है और इसी को काउंट किया जाएगा आपके एनुअल्स में, जबकि वीकली टेस्ट हो जाते हैं, समझिए फाइनल ही है। अगर आपका जूस का नहीं हो रहा तो आपका वीकली हो रहा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द पारा शुरू कर लेंगे और नेक्स्ट हमारी 7 तकरीब भी शुरू हो जाएगी।